آئین پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا کٹھن پروسیس تھا جس میں حکومت نے بھی کوشش کی، پی ٹی آئی نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد اب چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر آلموسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی نے اپنی 2/3 اکثریت کے ساتھ جسٹس ضیاء افریدی کا نام ریکمینڈ کیا ہے، اور لیٹسٹ نیوز کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی نو منتخب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ضیاء افریدی کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ اب اس سارے پروسیس میں تحریک انصاف پہلے وہ بھی اس پروسیس میں شامل تھی، لیکن آخر میں آ کے انہوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا، ووٹنگ کا پروسیس کا بائیکاٹ کیا، پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنی، اس کے اندر بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ ان کو منانے کی کوشش جاری رہی، لیکن انہوں نے اس چیز کے انکار کیا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ ایک سمپل سی بات ہے جو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہیں، سارے ہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، سب کے سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری کتاب ہے وہ ہمارے لیے راہ راست ہے۔ بالکل اسی طرح اس کو فالو کرتے ہوئے آئین پاکستان بھی ہمارے پاس ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ملک کے جو معاملات ہیں اس کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا اور اس کے بعد پھر اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ہر فرقے نے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اس کے وہ بڑے سختی سے پیروکار ہیں، اور باقی چیزیں جو ان کو پسند نہیں آتی اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح آئین پاکستان جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہر جماعت نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان میں بھی پولیٹیشنز یہ تو مانتے ہیں کہ یہ اپنا ہمارے لیے ایک رستہ ہے ملک کو چلانے کے لیے، لیکن سب اپنی اپنی تفسیر کر رہے ہیں، اپنے اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اختلافی نوٹ لکھا، اس سے پہلے ججز نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی تشریح کی تھی کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ لکھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں اور اپنے فیصلے کو ریورٹ کریں یا اس کے اوپر غور کریں۔ اب سمپل سی بات ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے آئین کے اندر یہ ساری چیزیں درج ہیں کہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، ہر جماعت دیتی ہے کہ ہماری یہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق ہماری مخصوص خواتین کی جو نشستیں ہیں یا مخصوص نشستیں ہیں وہ اس کو دی جائیں گی اس جماعت کو۔ پی ٹی آئی نے اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹ دی، اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے۔ اب جنرل الیکشن میں تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان کا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس میں جب آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے سارے رکن منتخب ہوئے تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ 41 یا 39-40 کے قریب لوگ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر۔ اب سنی اتحاد کونسل نے وہ لسٹ پرووائڈ نہیں کی ہوئی تھی۔ اب اس لسٹ کے مطابق اگر لسٹ نہیں تھی تو پھر اس کے اوپر مخصوص نشستوں بھی نہیں ان کو مل سکتی تھی سنی اتحاد کونسل کو۔ لیکن اب یہ پی ٹی آئی بضد ہے کہ وہ ساری مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں۔ وہ کیسے دی جائیں کہ ان کے پاس وہ تو آزاد حیثیت میں لڑے ہیں، اور انہوں نے جو شمولیت اختیار کی ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی جماعت میں کی ہے۔ ٹیکنیکلی اور آئینی طور پر اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بنتی نہیں ہیں۔ اب تحریک انصاف کا موقع ہے جی کہ سارے جج جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، میجورٹی از اتھارٹی، میجورٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو دیے جائیں۔ اگر میجورٹی فیصلہ ہی آئین کے برخلاف کرتی ہے تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے تحریک انصاف کے حق میں؟
سارے پولیٹیشینز اپنے اپنے مطلب کی چیزیں نکال رہے ہیں اور اپنے اپنے مطلب کے فیصلے لے رہے ہیں، اپنے اپنے مطلب کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہر جماعت کو اپنی سیاست عزیز ہے، اپنی ذات عزیز ہے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے اپنے فیور میں چیزیں لینے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ حکومتی بینچوں میں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں۔ جب تک ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری سب سے پہلے ہے، ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے فیصلے کریں جس سے جنرلائز سچویشن بنے اور ہر ایک کے لیے وہ قابل قبول ہو۔ ادروائز جیسے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی آپس میں لڑتی رہیں گی اور نقصان دین کا ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔